السلام علیکم ناظرین لا جسٹس اینڈ سوسائٹی چینل کی جانب سے حاضر خدمت ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں پاکستان کے 8ویں سپہ سالار یعنی 8ویں آرمی چیف کے متعلق بات کریں گے، جو ہیں جنرل ضیاء الحق۔ جنرل محمد ضیاء الحق 12 اگست 1926 تا 17 اگست 1988 پاکستان کی فوج کے سابق سربراہ تھے، جنہوں نے 1970 میں اس وقت کے پاکستانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹا کر مارشل لا لگایا اور بعد ازاں صدارت کا عہدہ سنبھالا۔ وہ تا دم وفات سپہ سالار اور صدارت دونوں عہدوں پر فائز رہے۔ ناظرین، ضیاء الحق کے ابتدائی زندگی کے متعلق بات کریں گے۔ سابق صدر و سابق آرمی چیف 1926 میں جلندھر کی ایک ارائی برادری میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک غریب کسان محمد اکبر کے بیٹے تھے۔ ابتدائی تعلیم جلندھر اور دہلی میں حاصل کی۔ ناظرین، 1945 میں فوج میں کمیشن ملا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران برما، ملایا اور انڈونیشیا میں خدمات سر انجام دیں۔ پاکستان کی آزادی کے بعد ہجرت کر کے پاکستان آ گئے۔ 1964 میں لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پر ترقی پائی اور سٹاف کالج کوئٹہ میں انسٹرکٹر مقرر ہوئے۔ 1960 تا 1968 ایک کیولری ریجمنٹ کی قیادت کی۔ بعد ازاں اردن کی شاہی فوج میں خدمات انجام دیں۔ مئی 1969 میں آرمڈ ڈویژن کے کرنل سٹاف اور پھر بریگیڈیئر بنا دیے گئے۔ 1973 میں میجر جنرل اور اپریل 1975 میں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر کور کمانڈر بنا دیے گئے۔ 1976 کو جنرل کے عہدے پر ترقی پا کر پاکستان آرمی کے چیف آف سٹاف مقرر ہوئے۔ ناظرین، بات کریں گے اردن میں تعیناتی کے متعلق۔ ناظرین، 1970 میں انہیں پاکستان کی طرف سے اردن بھیجا گیا۔ ستمبر 1970 میں شاہ حسین نے تنظیم آزادی فلسطین PLO کو اردن سے نکالنے کے لیے فوجی آپریشن کیا، جس میں ٹینک بھی استعمال ہوئے۔ اس آپریشن میں قیادت بریگیڈیئر ضیاء الحق نے بھی کی اور آپریشن کے دوران PLO اور اردن کی فوج میں شدید لڑائی ہوئی، جس میں بہت سے بے گناہ فلسطین مہاجر بھی مارے گئے۔ اس آپریشن کی کامیابی پر شاہ حسین نے بریگیڈیئر ضیاء الحق کو ایک تحفہ بھی دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جنرل ضیاء الحق نے آپریشن PLO کے خلاف نہیں بلکہ PLO میں موجود ایک گروپ فدائین کے خلاف کیا تھا۔ فلسطینیوں کے اس گروپ نے اردن میں ریاست کے اندر ریاست قائم کر رکھی تھی اور انہوں نے 2 بار شاہ اردن کو قتل کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ آج ہم بات کریں گے یہاں ضیاء الحق کے صدارتی ریفرنڈم کے متعلق۔ دسمبر 1984 میں انہوں نے صدارتی ریفرنڈم کروایا، جس میں کامیابی کے بعد ان کے منصب صدارت میں توثیق ہو گئی۔ اور یہ ریفرنڈم تو ہم نے خود بھی دیکھا ہے کہ لوگوں نے جولیاں بھر بھر کر کھلے دل سے ووٹ ڈالے، جو کہ زندگی میں اس طرح کا ریفرنڈم آج تک نہیں دیکھا گیا۔ ناظرین، یہاں بات کریں گے ضیاء الحق کی حکمت عملی کے متعلق۔ سوویت روس کی افغانستان پر جارحیت کا مقصد پاکستان فتح کر کے بحرہ عرب کے گرم پانی تک رسائی حاصل کرنا تھا۔ چنانچہ جنرل محمد ضیاء الحق نے روس اور بھارت کی جانب سے ملک کی سلامتی کو لاحق خطرات کا احساس کرتے ہوئے اور افغانستان کی آزادی کے لیے کوشاں عوام کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ بعض حلقوں کی جانب سے جنرل مصعوف کو بدنام کرنے کے لیے امریکہ کو افغان جہاد کا روح رواں ٹھہرایا گیا، حالانکہ امریکہ صرف اپنی مطلب پرستی کے لیے جہاد میں شامل ہوا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ضیاء الحق نے نام نہاد مجاہدین تیار کروائے، مدرسوں کی صورت میں دہشت گردی کی۔ جو فصل بوئی وہ ان کی موت کے 13 سال بعد دہشت گردی جماعتوں کی صورت میں سامنے آئی اور ملک 10 سال تک خود کش دھماکوں سے تباہ حال ہوتا رہا۔ انہوں نے کشمیر میں آزادی کے لیے جدوجہد شروع کروائی۔ اس کے علاوہ انہوں نے بھارت سے بنگلہ دیش کا بدلہ لینے کے لیے سکھوں کی تحریک خالصتان شروع کروائی، جس کا مقصد بھارت کی پنجابی اور دیگر علاقوں پر مشتمل سکھوں کے لیے ایک ریاست قائم کرانا تھا۔ اس تحریک کی قیادت ایک ایسے سکھ جنرل کے ہاتھ میں دی گئی جو بنگلہ دیش کی علیحدگی کے وقت بھارتی مسلح افواج کا کمانڈر تھا۔ ناظرین، یہاں بات کریں گے غیر جماعتی انتخابات کے متعلق۔ فروری 1985 میں ملک بھر میں غیر جماعتی انتخابات کرانے کا اعلان کیا گیا۔ پیپل پارٹی نے ان انتخابات کا بائیکاٹ کر دیا۔ ان انتخابات کے نتیجے میں محمد خان جنیجو وزیر اعظم پاکستان منتخب ہوئے، جس کے بعد باہمی اعتماد کی بنیاد پر 30 دسمبر 1985 کو ملک سے مارشل لا اٹھا لیا گیا۔ 3 سال بعد اعتمادی کی بنیاد پر 8ویں ترمیم کے تحت جنرل ضیاء الحق نے 29 مئی 1988 کو محمد خان جنیجو کی حکومت برطرف کر دی اور اسمبلیاں تحلیل کر دیں۔ ناظرین، یہاں بات کر کے پاکستان میں مارشل لا کیسے لگا۔
1970 میں پاکستان قومی اتحاد نے انتخابات میں عام دھاندلی کا الزام لگایا، جس کے نتیجے میں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف احتجاج کا ایک ملک گیر سلسلہ شروع ہو گیا۔ یوں اس ملک میں سیاسی حالات ابتر ہو گئے۔ پیپل پارٹی اور قومی اتحاد کے درمیان کئی مرتبہ مذاکرات ہوئے جو کسی کامیابی تک نہ پہنچ سکے۔ آخر اسی ملک بد امنی کو جواز بنا کر جنرل محمد ضیاء الحق کے 4 جولائی 1970 کے شام ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا۔ انہوں نے آئین کو معطل نہیں کیا اور یہ اعلان کیا کہ آپریشن فیئر پلے کا مقصد صرف ملک میں 90 دن کے اندر انتخابات کروانا ہے۔ مارشل لا کے نفاذ کے بعد ذوالفقار علی بھٹو پر ایک شہری کے قتل کا مقدمہ چلایا گیا۔